الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پاک نبی کی پاک ذات پر آواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ محترم و مکرم حضرت مولانا الحاج امداد اللہ پرفوٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، برادر حافظ محمد عباس لغاری صاحب نے یہ پروگرام بڑے اخلاص اور خلوص کے ساتھ سجایا۔ آج وہ بچیاں اور بچے، ان کے والدین لائق مبارکباد، جنہوں نے اللہ کا کلام سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھا۔ دوستو، جہاں ان بچے اور بچیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، وہیں اسلام کے ان شہداء کو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے، خدا کے قرآن کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہیں شہداء اسلام کہتے ہیں۔ دوستو، اسلام کے دامن میں ایک یا دو شہید نہیں، اسلام کا دامن شہیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، جہاں حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، جہاں حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، وہاں دوستو سال کے 360 یا 65 دن، ہر دن اسلام کے ایک شہید کا میں ذکر کروں، سال پورا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے وہ شہداء جنہوں نے کلمے اور قرآن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور آج تک پیش کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک حق اور باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے، اہل بیت حضرات صحابہ سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام کی عظمت دلوں میں رکھنے والے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ جان تو دیں گے لیکن کلمے اور قرآن پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ آج یہی وجہ ہے، یہاں جمع ہونے والوں ذرا توجہ کرو، فلسطین کی وہ سرزمین
غزہ کے وہ مجاہدین، معصوم بچے اور بچیاں آج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت، اور آج یہ اعلان کر رہے ہیں جان جائے چلی جائے اللہ کے گھر پر آنچ نہ آئے، جان جائے چلی جائے انبیاء کی سرزمین پر ناپاک قدم نہ آنے پائے۔ اس لیے آج جہاں میں اور آپ اسلام کے ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ دوستو، میں نے کہا کہ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ باطل اپنا زور لگائے گا، حق والے میدان میں اپنا زور لگائیں گے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس دھرتی کے ایک ایک کونے پر جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا موجود ہے، دوست توجہ کریں، حق کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جان تو کیا، اولاد تو کیا، مال و متاع تو کیا، یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانہ، اہل بیت کے وہ معصوم بچے اور بچیاں، میں علی اکبر کا ذکر کروں، میں علی اصغر کا ذکر کروں، میں ابن قاسم کا ذکر کروں، میں ان پھولوں کا ذکر کروں جو کربلا کے میدان میں جن کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، وہاں علی کے بیٹے حسین کہا جان جائے چلی جائے لیکن نانا کا قرآن نہیں جمع ہونے پائے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، سرور کائنات کے دیوانے بولے سبحان اللہ، سونے حسین کے متوالے بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ کربلا کا میدان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو، ابو بکر صدیق میرے دل کا چین ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسے عید تین کی قدر کرتا ہوں میرے اکابرین علماء کا عقیدہ نظریہ یہ ہے، حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سر کا تاج ہے۔ ابو بکر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عمر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عثمان کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے علی کا ذکر کروں میں سونے حسین کو بھول جاؤں خدا نہ کرے۔ یہ کون حسین ہے؟ آج آپ کے بچے اور بچیوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، یہ قرآن ملا ہے علی اکبر کی قربانیوں کی وجہ سے، علی اصغر کی قربانیوں کی وجہ سے، خاندان نبوت کے معصوم بچے اور بچیوں کی قربانی کی وجہ سے کربلا کے میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اور حیدر کا بیٹا حسن، حیدر کا بیٹا امام علی مقام امام حسین کہتا ہے، کربلا کے میدان میں کہتا ہے اقتدار کے پجاریوں، کرسی کے پجاریوں، اقتدار کے پجاریوں، تمہیں اقتدار مبارک میں حسین کو نانا کا قرآن مبارک، تمہیں اقتدار مبارک مجھے نانا کا قرآن مبارک۔ وہی کربلا کے میدان میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مویم نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ کربلا کے میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، علی کا بیٹا حسین خدا کا قرآن بلند کر رہا، کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے جو حسینی ملے گا وہ نمازی ملے گا، جو حسینی ملے گا وہ خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ملے گا، جو حسینی ملے گا یہاں جمع ہونے والوں وہ علماء کا ادب اور احترام کرنے والا ملے گا۔ یہی تو کربلا کے میدان سے سبق ملا ہے۔ توجہ کرنا، کہاں بیویوں کا پردہ نہ جائے، سیدوں کا سجدہ نہ جائے۔ اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کٹے گردن کرے سجدہ، چلے خنجر کٹے گردن کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو۔ انہی کی قربانیوں کا صدقہ قرآن ملا، آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو قرآن پڑھیں گے۔ انہی کی قربانیوں کا بدلہ نماز ملی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو نماز پڑھیں گے۔ انہی کی قربانیوں کا بدلہ، توجہ کرو، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے مجھے آپ کو قرآن ملا، دین ملا، کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ ملا، محمد الرسول اللہ ملا۔ اس کی سربلندی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو علماء کا ساتھ دیں گے۔ آج یہ اپنی جان کی ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مولانا شبیر جمالی ہو، وہ الحاج امداد اللہ فنفوٹو ہو، توجہ کرنا، وہ آدم جاگیری ہو، مولانا شبیر جمالی ہو، قاری خلیل ہو، یہ دیگر علماء اور صلاحہ ہو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب کا مقصد مطمع نظر یہی ہے کہ آؤ اللہ کے دین کے لیے، خدا کے قرآن کی سربلندی کے لیے، آؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ آج یہ اجتماع میرا اور آپ کا جمع ہونا اور یہ عباس لغاری اور اہل محلہ کی محنت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں یہی کا آپ یہی کے دور سے آئے ہوئے مہمان الحاج امداد اللہ فنفوٹو دامت برکاتم العالیہ، جس کی آواز سریلی آواز سرور کائنات امام الانبیاء کی نعت رب کائنات کی حمد و ثنا۔ دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ آج یہاں حاجی صاحب کی زبان سے جہاں پورا سندھ اور پورے ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے، وہی مدینے کی گلیوں میں میں نے حاجی صاحب کے ساتھ کسی آقا کی ہم تعریف اور ثنا کو بلند کرتے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اور سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ بچے اور بچیوں نے قرآن کریم پڑھا، زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب